नमस्कार, आदाब। पाकिस्तान की ताजा तरीन खबरों से आपको बाखबर रखने वाले आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में मैं अर्जुमंद अली खान आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। नाजरीन, पाकिस्तान की सियासी और समाजी सूरत हाल पर रिपोर्ट्स का आगाज करने से पहले आइए डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। चीनी सफीर के खुसूसी दौरे पर खुदकुश हमले से दहला पाकिस्तान। टीएलपी की तमाम शर्तें मानने पर मजबूर हुए पाकिस्तानी हुक्मरान। और अक़लियती फ़िरक़ों के खिलाफ ब्लास्फेमी का बेजा इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान। सबसे पहले बात पाकिस्तान के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान की, जहां आजादी के लिए जारी अलहदगी की तहरीक मुसलसल शिद्दत इख्तियार कर रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह बलूचिस्तान के कुदरती वसाइल और साहिल पर चीन का शिकंजा कसने की साजिश मानी जा रही है। इसी साजिश के तहत पाकिस्तानी हुकूमत और फौज बलूचिस्तान में सीपैक और ग्वादर पोर्ट जैसे मंसूबे जबरन तामीर कराने पर आमादा हैं, ताकि आजादी की मांग करने वाले बलूचों को अक़लियत में तब्दील करके उन्हें दीवार से लगाया जा सके और बलोच मुजाहिदीन को दहशतगर्द के तौर पर बदनाम करके बेगुनाह बलोचों की नस्लकुशी को जायज ठहराया जा सके। इसी हिकमत अमली के तहत हालिया हमले क्वेटा के 5 सितारा होटल में करवाए गए। ये आग है इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी की। ये खामियाजा है पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमतों की उस खारजा पॉलिसी का, जिसके तहत पड़ोसी मुल्कों समेत दुनिया के मुहज्जम ममालिक में तशद्दुद और बदअमनी की आग भड़काने की घिनौनी साजिशें की गई। लेकिन आज खुद पूरा पाकिस्तान अपनी ही भड़काई गई दहशतगर्दी की आग में जल रहा है। ये सच्चाई पाकिस्तानी फौज के जबरन कब्जे और मुतवाजी हुकूमत वाले बलूचिस्तान सूबे की राजधानी क्वेटा में बेहद हिसास तरीन इलाके में हुए कार बम धमाके को लेकर पैदाशुदा संगीन सूरत हाल के मनाजिर देखकर खुद ब खुद वाज़ेह हो जाती हैं। तशवीशनाक पहलू ये रहा कि क्वेटा के 5 सितारा होटल में धमाका चाइनीज सफीर के हंगामे दौरे के दौरान हुआ, लेकिन हमले के वक्त चाइनीज सफीर होटल में न होने की वजह से बाल बाल बच गए। हमारी क्राइम सीन यूनिट्स और हमारी जो काउंटर टेररिज्म के सारी पैराफर्नेलिया है वो अंदर मौजूद है। प्रिलिमिनरी इत्तला के मुताबिक इस वक्त 3 जो हैं वो डेड बॉडीज हैं और 9 इंजर्ड हैं। सो बाकी इन्वेस्टिगेशन और बाकी सीन ऑफ क्राइम को प्रिजर्व कर लिया गया है। वहाँ पे हमारे जो एक्सपर्ट यूनिट्स हैं दे आर इन्वेस्टिगेटिंग इट और इंशाल्लाह जल्दी इनको हम सामने लेंगे। नहीं जी, ही वॉज नॉट हियर एट दैट टाइम। सो इसमें क्योंकि होटल है, आपको पता है क्वेटा का एक वाहिद 5 स्टार होटल है, तो उस पर मेहमान तो रहते ही हैं, लेकिन कोई इस वक्त जो है अंदर एम्बेसडर साहब मौजूद नहीं थे। खुद को इस्लामी जमहूरिया मुल्क कहलाने वाले पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे की राजधानी क्वेटा में मुतबर्रक माह रमजान में 21 अप्रैल को इफ्तारी के बाद रात को तकरीबन 10:15 बजे खौफनाक बम धमाका हुआ और इस बम धमाके ने बलूचिस्तान समेत पूरे पाकिस्तान को दहला दिया। खतरनाक शिद्दत के धमाके के नतीजे में जानो माल को पहुंचे शदीद नुकसानात के मद्देनजर बलूचिस्तान के वजीर दाखिला मीर जियाउल्लाह लांगो को भी सेरेना होटल का हंगामी दौरा करना पड़ा। देखिए, आज अफ्तारी के बाद ये वाकया पेश आया है। ये सरीना होटल के पार्किंग में खड़ी थी, जिसके धमाके से तकरीबन अब तक 4 अफराद हलाक हो गए हैं और 11 अफराद जख्मी हैं, जिसमें हमारा एक पुलिस कांस्टेबल भी है। सरकारी तौर पर क्वेटा में दहशतगर्दाना हमले के नतीजे में जाँ बहक और जख्मी अफराद की तादाद के बारे में अलग अलग एदादोशुमार बताए जाते रहे, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती जख्मी अफराद और उनके इलाज मुआवजे में लगे डॉक्टर्स ने जमीनी हकायक हुकूमती एदादोशुमार के बरक्स बताए और क्वेटा में हालिया खून खराबे की वजह चाइनीज सफीर की सीपेक और ग्वादर पोर्ट मंसूबों को लेकर बलूचिस्तान सूबाई हुकूमत के साथ हुए खुफिया मुआहदे का रद्द अमल बताया।
چینی سفیر کوئٹہ میں موجود ہیں. میں خود ان سے ابھی مل کر آ رہا ہوں. ان کے حوصلے بالکل بلند تھے. ان کی جو ایکٹیویٹیز کل صبح ہیں انہوں نے اپنے ایکٹیویٹیز بھی جاری رکھنے کا کہا ہے, اور جتنے دن کا ان کا پلان ہے وہ اپنا ٹور کمپلیٹ کر کے ہی چلے جائیں گے. بلوچستان حکومت ہی نہیں بلکہ پاکستان اقتدار پر قابض آرمی اسٹیبلشمنٹ کی کٹ پتلی حکومت کی جانب سے بھی چائنیز سفیر کے کوئٹہ دورے کے دوران سیرینا ہوٹل پر حالیہ دہشت گردانہ حملے کے لیے حسب دستور پڑوسی ملک بھارت کو مورد الزام ٹھہرانے کی کوششیں کی گئی. لیکن پشتون اور بلوچ لیڈران پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کے کوئٹہ میں آرمی اسٹیبلشمنٹ کے طالبان شورا سمیت تمام خونخوار دہشت گردانہ تنظیموں کے ساتھ گہرے گٹھ جوڑ کی حقیقت سے پوری بین الاقوامی برادری کو آگاہ کراتے آ رہے ہیں. Quetta Shura Council is still active in Balochistan. Lashkar Taiba, Lashkar Janvi penetrated deeply inside Balochistan. Jamaat Dawa leaders freely roaming and preaching in Balochistan as state special guest. Taliban chief Mullah Mansoor was killed by US drone while he was roaming inside Balochistan. All are signs of state backing activities. یہ زمینی سچائی ہے کہ بلوچستان پر جبرن قابض پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI اپنے پالے ہوئے دہشت گردوں کے ذریعے قتل و غارت گری کا گھنونا کھیل کھیلتی آ رہی ہے. ایک طرف قتل و غارت گری کے کھیل کا مقصد بلوچستان میں سی پیک اور گوادر پورٹ جیسے منصوبوں کے خلاف آزادی کی تحریک چلا رہے بلوچ مجاہدین کو دہشت گرد کے طور پر بدنام کرنا اور بے گناہ بلوچوں کی نسل کشی کو جائز ٹھہرانا ہے. دوسری طرف چین مخالف دہشت گردانہ حملوں سے خوف و دہشت بڑھا کر چائنیز حکومت سے زیادہ جنگی ہتھیار اور مالی مراد حاصل کرنا ہے. اسی حکمت عملی کے تحت کراچی میں چائنیز قونصلیٹ اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج تک خود کش حملے کروائے گئے. پاکستان میں شدت پسندی اور دہشت گردی کی پشت پناہی اور لاشوں پر سیاست کی سرکاری پالیسی اب خود حکومت پر ہی بھاری پڑ رہی ہے. یہی وجہ رہی کہ پاکستان میں برسر اقتدار عمران خان کی حکومت اور فوج بھی چند شدت پسندوں اور دنگائیوں کے خلاف کارروائی کی ہمت نہیں کر سکی اور انہیں شدت پسندوں کے آگے گھٹنے ٹیک کر ایک بار پھر صلح سمجھوتے پر مجبور ہونا پڑا. کر لو جو ظلم کر سکتے ہو, کر لو جو کر سکتے ہو, کر لو, لیکن تمہیں پتہ ہی نہیں ہے تمہارا پالا کن سے پڑا ہے, تہاڈا واسطہ کنہ نہ پیا تانوں پتہ ہی نہیں. تم کہتے ہو کہ ہم تمہیں ڈرا لیں گے, دھمکا لیں گے, ابھی تو عمری کیا ہے, باتیں بنا لیں گے. میں نے کہا نہیں, ایسے نہیں ہو سکتا کہ نرغائے راہزن سے پکارتا ہے مجھے کوئی, نرغائے راہزن سے پکارتا ہے مجھے کوئی, فراز دار سے دیکھ لوں کہیں کاروانے سحر نہ ہو. بابا ابھی تو ہم اپنے گھر میں کھڑے ہیں, سٹیج بھی اپنا ہے, گاؤں بھی اپنی ہے, دھرتی بھی اپنی ہے. کبھی دار پر کھڑے ہو کر پوچھنا کہ تمہارا ارادہ کیا ہے, تو ہم کہیں گے ہمارا ارادہ ایک ہی ہے کہ ہمیں حضور کا دین چاہیے, ہمیں حضور کا نظام چاہیے. انتہا پسند تنظیم تحریک لبیک پاکستان یعنی TLP کے چیف مولانا سعد حسین رضوی کی آرمی اسٹیبلشمنٹ کی کٹ پتلی عمران خان حکومت کے خلاف 9 اپریل کو کی گئی جارحانہ تقریر پر ہی انہیں 12 اپریل کو لاہور سے گرفتار کیا گیا. لیکن FATF یعنی فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کی بلیک لسٹ سے پاکستان کو بچانے کے لیے کی گئی حکومتی کارروائی کے رد عمل میں بھڑکی تشدد کی آگ کے نتیجے میں جس قدر انسانی جانوں سے کھلواڑ کیا گیا, اس نے پوری مہذب برادری کو تشویش میں مبتلا کر دیا. یہی وجہ رہی کہ پاکستانی اقتدار پر قابض عمران خان حکومت, خاص کر وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے TLP پر پابندی لگانے کا اعلان کیا. لیکن پاکستان میں TLP پر پابندی کے خلاف ملک گیر احتجاجی مظاہروں کی شدت سے گھبرائی حکومت نے تمام شرطیں تسلیم کرتے ہوئے گھٹنے ٹیک دیے. کے ساتھ جو معاملات ہمارے طے ہوئے اس میں یہ بھی طے پایا کہ ہم ان کے MPO کے تحت جو گرفتار لوگ ہیں ان کو بھی رہا کریں گے. ابھی جب میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں 733 میں سے آدھے گھنٹے پہلے 1 گھنٹے تک 669 لوگوں کو رہا کر دیا گیا. 669 لوگوں کو, یہ زیادہ تر ساؤتھ پنجاب, فیصل آباد ڈویژن
30 گاڑیاں جو ہیں وہ جلی ہیں، جبکہ 5 گاڑیاں انہوں نے بھی واپس کی ہیں، اور 12 لوگ جو ان کے پاس تھے انہوں نے 19 کی رات کو ہی واپس کر دیے تھے۔ عمران خان حکومت اور ٹی ایل پی کے مابین حالیہ باہمی معاہدہ آسانی سے نہیں ہوا۔ اس کے لیے پاکستان کے کئی مذہبی اور شدت پسند لیڈران سے لاہور جیل میں قید ٹی ایل پی کے سربراہ مولانا سعد حسین رضوی کی مان منوت کرانی پڑی اور انہیں ٹی ایل پی پر پابندی سمیت تمام مقدمات ختم کرانے کی یقین دہانی کرائی گئی۔ 210 جو ایف آئی آر ہیں وہ عدالت کے پروسیس سے گزریں گی۔ اس میں بھی میں پنجاب کا بتا رہا ہوں، اسلام آباد کا تو معمولی کیسز، تھوڑے کیسز ہیں۔ 210 ایف آئی آر جو ہیں وہ لیگل پروسیس سے گزریں گی، اور جس میں سعد رضوی صاحب کا بھی کیس شامل ہے، اور اس کیس میں 78A بھی شامل ہے 302 کے ساتھ۔ ٹی ایل پی کی جانب سے پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں احتجاجی دھرنے کی دھمکی سے گھبرائے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید تو حالیہ معاہدے کے تحت فرانسیسی سفیر کو نکالنے کے لیے پارلیمنٹ میں قرارداد منظور کرنے تک کا وعدہ کر چکے ہیں، لیکن وزیر اعظم عمران خان پاکستانی قوم سے اپنے ہنگامی خطاب میں فرانس سمیت مغربی ممالک کے ساتھ سفارتی تعلقات کے خاتمے کو بے حد خطرناک بتا چکے ہیں، لیکن اپوزیشن پارٹیوں کے لیڈران ٹی ایل پی جیسی شدت پسند و دہشت گرد تنظیموں کے سامنے بار بار سرنڈر کرنے کی عمران خان حکومت کی دوہری حکمت عملی کی پرزور مخالفت کر رہے ہیں۔ ٹی ایل پی یہ کہہ رہی ہے جو فرانس میں ہوا، فرانس کے ایمبیسڈر کو واپس بھیجا جائے تو نقصان ہمیں ہوگا، فرانس کو کوئی نقصان نہیں ہونے لگے۔ جب ایک 50 مسلمان ملک مل کے یہ کہیں گے کہ اگر کسی ملک میں سے اس طرح کیا گیا تو ہم سارے مل کے ان کا ٹریڈ بوائکاٹ کریں گے، ان کی ہم چیزیں نہیں خریدیں گے، اس کا اثر ہوگا۔ آپ نے اگر مذاکرات کرنے تھے تو کنزم کیوں قرار دیا؟ کس بات پر قرار دیا؟ جمہوریت کے اندر یہ عمل نہیں ہوتے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک ہی آگ سے بار بار کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پر یہ بات ہوئی کہ ہونی چاہیے یہ تحقیقات کہ طالبان کو کس نے بنایا، کیوں کر ہم نے کرائے کی جنگ لڑی افغانستان میں، اور اس کے پھر کیا کانسیکوینسز تھے، کیا رد عمل اس کا آیا، پھر ہم نے کتنا سفر کیا اس رد عمل سے، اس جنگ، وہ جو کرائے کی جنگ ہم نے لڑی، اس سے پھر ہم نے کیا بحیثیت اسٹیٹ ہم نے کتنا سفر کیا۔ ان تمام باتوں پر ہم نے ابھی تک کوشش ہی نہیں کی کہ ہم اس چیز کو سمجھ سکے اور اس چیز کی تحقیقات سکے۔ بات آتی ہے ٹی ایل پی پر، ذرا اس کی بھی تو تحقیقات کر کہ ٹی ایل پی کس نے بنائی۔ اپوزیشن پارٹیوں کے پارلیمانی لیڈران نے کہا ہے کہ یہ حقیقت دنیا بھر میں واضح ہو چکی ہے کہ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI نے ہی 2017 میں شدت پسند تنظیم ٹی ایل پی بنائی تھی اور پاکستان میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کی حکومت کے خلاف اسلام آباد فیض آباد روڈ پر ٹی ایل پی سے طویل دھرنا دلوایا تھا، اور اس دھرنے کے دوران آرمی اسٹیبلشمنٹ کے اعلیٰ افسران نواز شریف حکومت مخالف دھرنے میں شامل ٹی ایل پی کے کارکنوں کو مالی امداد بھی بانٹتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستانی اقتدار پر قابض عمران خان حکومت ٹی ایل پی کو بطور سیاسی ہتھیار استعمال کرنے کے لیے 2018 کے بعد سے ہی بار بار معاہدے کر کے سیاسی حلقوں میں اس کی مقبولیت بڑھانے کی مسلسل کوششیں کر رہی ہے۔ تبھی تو پاکستانی پارلیمنٹ میں اپوزیشن جماعتوں نے فرانس کے ساتھ سفارتی تعلقات توڑنے کی قرارداد کی پرزور مخالفت کر کے عمران خان حکومت کے ناپاک منصوبوں پر پانی پھیر دیا۔ پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے، اقلیتی فرقوں کے خلاف بلاسفیمی کا بیجا استعمال کر رہا ہے پاکستان۔ لیکن اس سے پہلے وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا۔ آئیے اس خصوصی سیگمنٹ میں ہمیشہ کی طرح ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کے ہفتے بھر کی کچھ چنیدہ خبروں پر۔
पाकिस्तान में माह रमजान में खुसूसी हुकूमती पैकेज के तहत सब्सिडी रेट पर अशियाए खुर्दनोश फराहम कराने के दावे किए गए, लेकिन पाकिस्तान में सरकारी रमजान बाजारों में सस्ते दाम पर 1 किलो चीनी हासिल करने के लिए रोजेदारों की लंबी कतारों पर लाहौर हाईकोर्ट ने हुकूमत पर सख्त तनकीद की। लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही वाले कमीशन ने अपने रिमार्क्स में कहा कि पाकिस्तान में शुगर माफिया चीनी की तस्करी कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत रमजान बाजारों में 1 किलो चीनी के लिए लोगों के उंगली निशान लेकर बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी कर रही है। बरतानिया की जानिब से आलमी वबा कोविड-19 के फैलाव से पैदाशुदा संगीन सूरत-ए-हाल के मद्देनजर पाकिस्तान को रेड लिस्ट में डाल दिया गया है। रेड लिस्ट में डाले जाने की वजह से बरतानिया पहुंचने वाले पाकिस्तानी शहरियों को शदीद मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है, क्योंकि बरतानवी इंतजामिया ने लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले हर पाकिस्तानी शहरी को कम से कम 10 रोज तक खुद को अपने खर्चे पर वहां के होटल में क्वारंटीन में रहने जैसी कई शर्तें आयद की हैं। पाकिस्तानी शहरियों का कहना है कि 3 से 4 लाख रुपए के फाजिल इखराजात के बोझ के बावजूद उन्हें बरतानवी होटलों में गैर मियादी खाना मिल रहा है। पाकिस्तानी हुकूमत ने इसे इम्तियाजी सुलूक बताते हुए लंदन हाई कोर्ट से रुजू करने की बात कही है। आखिरकार पाकिस्तान में लाहौर की कोर्ट लखपत जेल में कैद अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को जमानत पर रिहा कर दिया गया। अपोजिशन पार्टी PMLN के सरबराह और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ असासों से ज्यादा जायदाद और मनी लॉन्ड्रिंग के मुबैना इल्जामात में सितंबर 2020 से नैब के जेरे हिरासत थे, लेकिन लाहौर हाईकोर्ट ने नैब की जानिब से कोई ठोस सबूत पेश न किए जाने की वजह से उन्हें 50-50 लाख के 2 मुचलकों पर जमानत पर रिहाई के अहकामात सादिर किए थे। अपोजिशन पार्टी PMLN के लीडरों और सियासी कारकुनों ने शहबाज शरीफ की जमानत पर रिहाई के अदालती फैसले को इंसाफ की जीत बताई। पाकिस्तान में हुकूमती एजेंसी FIA यानी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के 2 मुकदमात में लाहौर सेशन कोर्ट में पेशियां भुगत रहे इमरान खान की हुक्मरान जमात PTI के नाराज सीनियर लीडर जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन, लेकिन उन्हें गिरफ्तारी से बचने के लिए लाहौर हाई कोर्ट ने 3 मई तक जमानत दे दी है। इस मौके पर जहांगीर तरीन ने मीडिया के साथ खुसूसी बातचीत में बताया कि इस्लामाबाद से उनके हामी ग्रुप को मफाहिमत की पेशकश का इशारा मिला है, इसलिए उन्हें उम्मीद है कि वजीर आजम इमरान खान उनके हामी ग्रुप की नाराजगी दूर करने की सिमत में जल्द बातचीत करेंगे। पाकिस्तान की तिजारती राजधानी कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स की बेहिसी ने हंसते बसते घर को उजाड़ दिया। जहां अगले महीने शादी की शहनाइयां बजनी थी, वहां अब सफे मातम बिक चुकी है। कराची के लियाकताबाद इलाके में दौराने डकैती फायरिंग से गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सऊदाबाद के प्रिंसिपल नसरीन इरफान दौराने इलाज दम तोड़ गई। नसरीन इरफान अपने शौहर और बेटी के साथ बेटे की शादी की तैयारियों के सिलसिले में शॉपिंग करने गई थी। मकतूला की बेटी ने बताया कि स्ट्रीट क्रिमिनल्स की जानिब से लूटने की कोशिश पर वालिद ने गाड़ी भगाने की कोशिश की। मुल्जिमान ने फायरिंग की तो गोली वालिद के हाथों को छूती हुई वालिदा को जा लगी और ज्यादा खून बह जाने की वजह से वो जाबर न हो सकी। पाकिस्तान में अपोजिशन पार्टी PMLN के पार्लिमानी रुकन जावेद लतीफ के मुतजाद बयानात पर लाहौर हाई कोर्ट ने सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए कड़ी फटकार लगाई। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर पाकिस्तान और रियासती इदारों के खिलाफ बयानबाजी करनी है तो आप भी अपनी पार्टी के कायद नवाज शरीफ की तरह बैरूनी मुल्क चले जाएं। पाकिस्तान में रहकर मुल्क दुश्मन बयानबाजी हर सूरत में नाकाबिले बर्दाश्त है। आपको अपने बयानात पर पुलिस को वजाहत देनी चाहिए। अपोजिशन पार्टी PMLN के पार्लिमानी लीडर जावेद लतीफ ने पार्टी की नायब प्रेसिडेंट मरियम नवाज को जान से मारने की धमकियां दिए जाने पर यह कहा था कि अगर मरियम नवाज को कुछ हुआ तो वो पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएंगे। अब बात पंजाब सूबे के फैसलाबाद शहर की।
پاکستان میں عمران خان کی تاناشاہی حکومت میں ایک طرف غریب لوگوں کو کیڑے مکوڑوں کی طرح گاڑیوں سے روندا جا رہا ہے، دوسری طرف فرقہ واریت کے جنون میں اقلیتی فرقوں کو ظلم و زیادتیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ سچائی پاکستان کی اقتصادی راجدھانی کراچی میں ایک پرائیویٹ اسپتال میں بطور نرس کام کرنے والی عیسائی خاتون کو بلاسفیمی کے جھوٹے الزام میں پھنسا کر تشدد کا شکار بنائے جانے سے سامنے آئی۔ یہ احتجاجی مناظر ہے پاکستان کے پنجاب صوبے کے فیصل آباد شہر میں واقع DHQ ہاسپٹل کے، جہاں فرقہ وارانہ منافرت کے جنون میں اقلیتی عیسائی فرقے کی 2 نرسوں پر توہین مذہب یعنی بلاسفیمی کا جھوٹا الزام لگایا گیا۔ ہاسپٹل میں زیر ملازمت دونوں عیسائی نرسوں پر وارڈ میں ایک سٹیکر پر لگی قرآن پاک کی آیتیں پھاڑنے کے الزامات لگائے گئے۔ اس خبر کے پھیلتے ہی فرقہ پرستوں کی بھیڑ بے قابو ہو گئی۔ اس دوران ہاسپٹل کی ایک ملازم نے عیسائی نرسوں پر خنجر سے حملہ کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن شدت پسندوں کے دباؤ اور فرقہ وارانہ منافرت میں ہاسپٹل کی انتظامیہ کی جانب سے عیسائی نرسوں کو ہی قصوروار ٹھہرایا گیا۔ ہسپتال انتظامیہ جس نے یہ کہا ہے ایک کرمنل آفینس میں جو ڈپارٹمنٹل انکوائری کنڈکٹ کی ہے، اور اس میں ان کا کلیم ہے کہ اس میں یہ ثابت ہوا ہے کہ ان 2 نرسوں نے یہ جرم کیا ہے، تو وہ اس کارروائی کو اس FIR کا حصہ کیوں نہیں بنایا گیا؟ اس کارروائی کے دوران میں اگر کوئی مزید گواہان سامنے آئے ہیں تو وہ گواہان کو FIR میں گواہ کیوں نہیں بنایا گیا؟ اس لیے اب ان کی کسی قسم کی انکوائری نہ تو اس کی کوئی قانونی حیثیت ہے اور نہ ہی اس کی کوئی اخلاقی حیثیت ہے۔ یہ ٹوٹلی ایک جو ہے وہ واقعاتی شہادتوں کا اس وقت تک کیس ہے، اور مجھے یہ خدشہ ہے کہ پولیس جو ہے وہ پریشرائز کر کے اور تشدد کر کے ان 2 جو خواتین ہیں جو نرسز ہیں کرسچن، ان سے لازمی جو ہے وہ کنفیشن کروائے گی۔ پاکستان میں بلاسفیمی کے جھوٹے الزام میں پھنسی مسیحی برادری کی نرسوں کو فرقہ پرستوں کا ہجوم اپنی گرفت میں لیتا اور حسب دستور بلاسفیمی کے جھوٹے الزام میں پھنسی عیسائی نرسوں کو پیٹ پیٹ کر بہیمانہ طریقے سے قتل کرتا۔ اس سے پہلے ہی فیصل آباد پولیس نے DHQ ہاسپٹل پہنچ کر انہیں اپنی تحویل میں لے لیا۔ سماجی اور انسانی حقوق کارکنوں کا کہنا ہے کہ پاکستان میں اقلیتی فرقوں کے خلاف ظلم و زیادتی کے واقعات بنیاد پرست معاشرے میں امتیازی سوچ کی وجہ سے بڑھ رہے ہیں۔ اس قدر ہمارے اندر ایک نفرت بھر گئی ہے کہ چونکہ وہ ایک عیسائی خاتون ہیں اور وہ وہاں پہ کام کر رہی ہیں اور انہوں نے یہ کیا ہے، تو جناب اب ان کے اوپر توہین رسالت اور توہین مذہب کا الزام عائد کر دیا جائے۔ اس الزام کی سنگینی تو آپ دیکھیں کہ اس سے اگلے بندے کا خاندان جا سکتا ہے، اس کی جان جا سکتی ہے، ان کے جو کمیونٹی ہے وہاں پہ اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ یہ کس دین نے ہمیں سکھایا ہے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ اب اس بیس پہ اگر اس بات کو میں سمجھتا ہوں کہ بیس بنایا جائے پھر تو پورا معاشرہ ہی آگ کی نظر ہو جائے۔ یہ زمینی سچائی ہے پاکستان میں فوجی تاناشاہ جنرل ضیاء الحق کے دور حکومت میں فرقہ واریت کو فروغ دینے کے مقصد سے بلاسفیمی جیسے امتیازی قوانین بنائے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں اب بلاسفیمی قوانین کا استعمال اقلیتی فرقوں کے خلاف ذاتی دشمنی میں بطور ہتھیار ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے سندھ صوبے کی راجدھانی کراچی میں شوبراج ہاسپٹل میں بھی اکثریتی طبقے کی نرسوں نے عیسائی نرس تبیتا نذیر گل کو بلاسفیمی کے جھوٹے الزام میں پھنسا کر تشدد کا شکار بنایا۔ تبیتا خود پر لگائے گئے بلاسفیمی کے جھوٹے الزام کی پرزور تردید کرتی رہی، لیکن پاکستان کے بنیاد پرست معاشرے میں اقلیتی عیسائی فرقے کی مظلوم خاتون تبیتا کی چیخو پکار کو انسنا کر دیا گیا، جبکہ شوبراج ہاسپٹل کی کچھ دیگر نرس دبی زبان میں تبیتا کو بے گناہ بتاتی رہی۔ تبیتا کو میں پرسنلی جانتی ہوں، میں نے اس کے ساتھ کام بھی کیا ہے، اور تبیتا ایک اچھی لڑکی ہے، اور وہ جو ہے ہمیشہ ہر کسی کے ساتھ پیار محبت و خلوص سے پیش آتی ہے۔ وہ ایک گاسپل سنگر بھی ہے،
یہ جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے کل، جو جس طریقے سے ویڈیوز کو مار پیٹ کیا گیا، عورت کی یہ تذلیل کی گئی اور جس طریقے سے اس کو لے کر آیا گیا کھینچ کر تیسرے فلور سے پہلے فلور پر، اور پھر باہر کے لوگوں نے، آؤٹ سائڈر نے اس کے اوپر حملہ کیا، اس کو مارنے کی کوشش کری، اس کے کپڑے پھاڑے ہیں اور جس طریقے سے اس پر مار پیٹ کری ہے، ہم اس کو اوپنلی کنڈیم کرتے ہیں، ہم اس چیز کی مذمت کرتے ہیں۔ غیر سرکاری ادارے سینٹر فار سوشل جسٹس کے مطابق پاکستان میں بلاسفیمی قوانین کے بیجا استعمال کے واقعات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان میں سن 1987 سے لے کر 2020 کے درمیان بلاسفیمی کے جھوٹے الزامات میں اقلیتی فرقوں کے 1855 افراد موت کے گھاٹ اتار دیے گئے، جبکہ پاکستان کو ریاست مدینہ بنانے کے دعوے کرنے والے وزیر اعظم عمران خان کی حکومت میں سال 2020 میں ہی بلاسفیمی کے 200 سے زیادہ واقعات پیش آ چکے ہیں، جو اب تک کا سب سے بڑا ریکارڈ مانا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں اقلیتی فرقوں کے لیے مصیبت کا سبب بنے بلاسفیمی قانون کے بڑھتے بیجا استعمال کے خلاف بین الاقوامی سطح پر احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں، اور ان احتجاجی مظاہروں کے ذریعے پاکستانی حکومت سے بلاسفیمی قانون کے بیجا استعمال کو روکنے کے لیے آئینی ترامیم کی مانگ کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا آج کا شمارہ اب یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبروں کے ساتھ اگلے ہفتے اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات۔ تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ۔